ہاں جی، میں نے کہا ہم اللہ کی کچھ باتیں کرتے ہیں بجائے اس کے فارغ رہیں۔ دیکھیے زمین جو ہے نا یہ اللہ نے بنائی ہے، آسمان اللہ نے بنایا ہے، اور یہ جس سے بھی پوچھو نا، چاہے پڑھا لکھا ہے چاہے ان پڑھ ہے، کسی سے پوچھو یہ زمین کس نے بنائی، یہ آسمان کس نے بنایا، ہوائیں کون چلاتا ہے، بارشیں کون برساتا ہے، اگر پوچھا جائے تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، تمہارے باؤ اجداد کو کس نے پیدا، سارے کہیں گے اللہ نے۔ کوئی بھی نہیں کہے گا میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں مجھے تو یہ نہیں پتہ، نہیں، سب پتہ ہے۔ یہی چیز دیکھیے قرآن کا بھی یہی مضمون ہے، قرآن سادہ کتاب ہے اللہ کی، یقین کریں۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی اور پھر سوال کیا ہے کہ جب یہ سب کچھ میں نے کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ سب کچھ میں نے کیا ہے تو پھر دوسروں کو کیوں پکارتے ہو؟ اللہ کے علاوہ جو دوسروں کو پکارتے ہو، ان کے سامنے جھکتے ہو، نظر و نیازیں کرتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو؟ آگے سے ایک کافر مشرک جواب دیتے تھے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے پایا، ہمارے باپ دادا اسی طرح کرتے آ رہے تھے، یہاں چڑھاوے چڑھاتے تھے، عرس کرتے تھے، میلے کرتے تھے۔ آپ کو مشہور واقعہ یاد ہو جو ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی میلے کرتی تھی، عرس اور میلے کرنا ہمیشہ قوموں نے کیا جو شرک کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہتے ہیں کہ ہمیں آج آؤ ہمارے میلے پر چلو، تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے کہا میری ذرا طبیعت خراب ہے، یہ تمہارے کفر و شرک نے گویا میری طبیعت خراب کر دی ہے، میں ذرا ان پر طبیعت ٹھیک کرتا ہوں۔ ارادہ ان کا تھا پورا ان کو سبق سکھانے کا۔ تو جب وہ قوم میلے پر چلی گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ہتھوڑا یا کلاڑا لے گئے نا، تو جتنے ان کے معبود تھے نا، کسی کو داتا کہتے تھے، کسی کو دستگیر کہتے تھے، کسی کو مشکل کشا جت روا کہتے تھے، کوئی اولادیں دیتا تھا، کوئی کھوٹی قسمت کھری کرتا تھا، جتنے تھے ان کے سب کو پہلے جا کے کہا، ان کے سامنے کھانے رکھے ہوئے تھے انہوں نے، دیکھیں وہ بھی کھانے رکھتے تھے ان کے سامنے، جیسے آج ہمارے لوگ کوئی درباروں کے سامنے کوئی حلوہ رکھتے ہیں، کوئی شیرینی رکھتے ہیں، وہ بھی رکھتے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کھاتے کیوں نہیں ہو؟ طنزیہ کہا ان کو، یعنی ان کو ذلیل کرنے کے لیے کہ تم تو کھا بھی نہیں سکتے اور قوم تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ پھر آگے سے بول بھی کوئی نہیں رہے، تو کہ بولتے بھی کوئی نہیں ہو، نہ کھاتے ہو نہ بولتے ہو، تو داتا دستگیر کیسے بنے ہوئے ہو؟ پھر تھوڑے سے ان کے اوپر ایسی ضربیں لگائیں نا، مالک جس طرح فرماتا ہے قرآن کے، گویا جپٹ پڑے ان کے اوپر، اور دائیں ہاتھ سے یعنی زبردست قسم کی، کسی کی ٹانگ توڑی، کسی کا بازو توڑا، کسی کا ناک توڑا، کسی کا کان توڑا، کوئی بھی آگے سے کچھ نہیں کر سکا ہے۔ تو یہ تعلیم دی ہے ابراہیم علیہ السلام نے گویا اپنی قوم کو، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، نبی علیہ السلام کے ذریعے یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ دیکھو آج اگر یہ شرک اور کفر تمہاری قوم کر رہی ہے تو پہلے بھی یہی کرتے تھے، اور دیکھیں آج بھی ہماری قوم اسی طرح کا شرک کر رہی ہے۔ دیکھیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت روٹھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اور کیونکہ اس کو چھوڑ کر اس کے مجبور بندوں کو، اور پھر بھی مرنے کے بعد، حالانکہ زندگی میں بھی کوئی اس طرح کی طاقتیں نہیں رکھتا ہے جس طرح یہ آج مردوں کے اندر طاقتیں سمیتے ہیں، مزاروں کے اندر، قبروں کے اندر باباؤں کو پکارتے ہیں، پھر کہتے ہیں یا اللہ ان کے وسیلے سے دے، ان کے صدقے سے دے، بے حرمت فلاں، بے حق فلاں، یعنی اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوئے پتہ نہیں ان کو کیوں یقین نہیں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ہے، دیکھو قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکاروں کا جواب دیتا ہوں، یعنی فیصلہ صادر کرتا ہوں میں، تمہیں تمہاری بگڑی بناتا ہوں، تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ کتنی جگہ قرآن میں یہ آیتیں ہیں قریب و مجیب، اللہ تعالیٰ قریب ہے، مجیب ہے، کتنا قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم ان کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، رگے جان اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ہر زبان کا خالق ہے، ہر زبان سمجھتا ہے، ہر زبان کا بنانے والا ہے۔ کیا وہی نہ سمجھے گا جس نے چیزیں بنائی ہیں؟ دل اس نے بنایا، وہ دلوں کے اندر اٹھنے والے وسوسوں کو جانتا ہے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ اور جو نہیں پکار رہے ہیں آج ہماری قوم، دیکھیں کوئی یا علی مدد کہتا ہے، کوئی یا رسول مدد کہتا ہے، کوئی یا غوث مدد پکارے، پھر ان کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے، کوئی 11ویں دے رہا ہے، کوئی 12ویں کے کیک کاٹ رہا ہے، کوئی 10 محرم کی سبیلیں لگا رہا ہے، کوئی کھچڑے پکا رہا ہے، کوئی تعویذ گنڈا پہنے ہوئے، سارے یہ جیتی چیزیں نا، یقین کریں یہ اللہ سے بھروسہ اٹھانے والی اور اللہ کے علاوہ دوسروں کی بندگی، سب کچھ اللہ کرتا ہے، اللہ سے بغیر کچھ نہیں بالکل ہوتا، اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو دیکھو صرف کہنے کی باتیں نہیں، حقیقی یہ باتیں ہیں۔ تعویذ کا یا دوسرا کا یہ غلط بات غلط ہے۔ بات ہے، بالکل غلط بات ہے، شرک ہے۔ صرف اگر غلط بات ہوتی چلو غلطیاں تو اللہ معاف بھی کر دیتا ہے، شرک والی غلطی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے معاف ہی نہیں کرنی ہے، کیونکہ شرک اللہ کو گالی ہے۔ اللہ کو گالی دینے کے بعد انسان سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت لے کے جائے گا، تو اللہ کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، ہر چیز نعمت دیکھے، بس سے
ہوائی جہاز، ٹرینیں، کشتیاں، بحری جہاز، سائیکلیں، موٹر سائیکل، سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر قوم دیکھے فرقوں میں بنٹ گئی، کوئی بریلوی بن گیا، کوئی دیوبندی بنا دیا گیا، کوئی اہل حدیث بنا دیا گیا، کوئی صوفی، چکڑالوی، سہروردی، نقشبندی، سرندی، پتہ نہیں کیا کیا ان کے لقب ہیں. اتنے فرقوں کے اندر بٹ کے ان کی طاقت کو پارا پارا کر دیا شیطان نے. اسی وجہ سے دیکھو کبھی امریکہ آ کے مارتا ہے، کبھی رشیا آ کے مارتا ہے، کبھی انگریز پہلے آئے ہیں مارنے کے لیے. یہ اللہ کے عذاب ہیں، یہ اللہ کے اس بات عذاب ہے. ہے میرے آدمی بھائیوں. فلسطین کا آدمی ہاں دیکھو کتنا مر گیا. بالکل. تو بھائی اللہ کے عذاب ہیں. جب بچہ تم کیا ہاں غلطی ہے. بل تک بچوں کی غلطی یہ ہے، دیکھیے جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ بھیڑ بکریوں کو بھی نہیں چھوڑتا ہے. ان کی کیا غلطی ہے؟ اللہ کا عذاب جب آتا ہے پھر بچے بھی بیچ میں رگڑے غضب ہے جاتے ہیں. غضب ہے. دیکھیں نوح علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ یا اللہ ان کے بچوں کو بھی نہ چھوڑ، بے ایمانوں کو. بڑے ہو کے بے ایمان کافر و مشرک ہی بنیں گے. ہاں تو اس سے اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے نا، پھر بچے اور عورتیں نہیں دیکھی جاتی ہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ جب قیامت کے دن انسان اٹھے گا اپنی اپنی نیت کے مطابق اٹھے گا. جس کی نیت کی ٹھیک ہوگی، اگر بیچ میں اس عذاب میں کوئی مومن مارا اعمال گیا، کا بات ہے، ہاں اعمال کا. امال نہیں، ایمان کا بات ہے. امال تو اعمال ٹھیک ہے، امال تو دیکھیے اتنے امال میں نے دیکھے ہیں. ابھی جمعے والے دن آپ دیکھیں مسجدوں بری ہوتی ہیں، باہر روڈوں پر روکن مسلح بٹھا کے، یقین کیجیے جگہ ہی نہیں ملتی ہے گاڑی نکالنے کی، اتنے اعمال ان کے ہیں. لیکن اصل مسئلہ ایمان خراب ہے، ایمان کے اندر شرک ہے. ایمان یہ کا مسئلہ، بات بھی ہے، ہاں اعمال یہ کا مسئلہ بھی ہے. بھائی امال تو ہے نا. یہ تو میں کہہ رہا ہوں امال تو مانتے ہیں. اصل چیز جو ہے امال تو ہوتے ہی مومنوں پر ہیں. جن کا ایمان ہی خراب، وہ ان پر امال ہے ہی نہیں ہے. اگر یہ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، عمرے کریں، لیکن ساتھ یا علی مدد کہیں، یا رسول مدد کہیں، 11ویں دیں، واسطے وسیلے، بے حرمت فلاں، بے حق فلاں، تو ان کا سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. نیک کام بھی برباد ہو جائیں گے میرے بھائی. یہ اصل چیز ہے کہ ہم نے ان کو یہ بتانا ہے کہ دیکھو تم اعمال کرتے ہو، ایمان کو درست کر لو، نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں بالکل منہ جہنم منہ کھولے انتظار کر رہی ہے. نمازوں کے باوجود، حج کے باوجود، عمرے کے باوجود تمہیں آگ کے اندر جانا پڑے گا. آج مسئلہ یہ ہے جتنی یہ جماعتیں کا تنظیمیں اسلامی ہوں، جماعتیں اسلامی ہوں، ہماری تبلیغی بھائی ہوں، کہیں نہ کہیں ان کے اندر شرک کے واقعات ضرور ہے. کوئی نہ کوئی قصے کہانیاں ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. ہمیں شرک سے مکمل توبہ کرنی ہے. ذرا برابر بھی ہمارے اندر شرک نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں، یقین کریں. نہیں تو پھر جیسا جمہوریت کا ایک نظام ہے سارا، یہ کفر و شرک کے نظام ہے. یہ اللہ کا نظام نہیں ہے، یہ شرک ہے. اس لیے ان سے توبہ کرنی چاہیے. پیری مریدی سے توبہ کریں، تعویذ گنڈے سے توبہ کریں، عرس اور میلوں سے توبہ کریں، جمہوریت سے توبہ کریں. پھر اللہ کے یکسو بندے بن جائیں. یقین کریں اللہ تعالیٰ پھر ایسے حکمران ہمارے اوپر لائے گا جو مومن ہوں گے، جن کا روب اور دبدبہ ہوگا. اس سے پہلے دیکھیں ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عمر بن عبدالعزیز، عثمان رضی اللہ، اس طرح اللہ تعالیٰ لاتا رہا ہے مومنوں کے اوپر، نیک لوگ. تو کافروں مشرکوں کے اوپر دبدبہ ہوتا تھا. اب کافروں مشرکوں کا ہمارے اوپر دبدبہ ہے، روب ہے. مارتے ہیں، ڈراتے ہیں، دمکاتے ہیں، کسی کی جرت ہی کوئی نہیں ہے. ہمارے پاس فوجیں موجود ہیں، کمانڈو دستے موجود، ایٹم بم موجود، پھر بھی کوئی عزت نہیں ہے پوری دنیا کے اندر. اس کی وجہ میرے بھائیو شرک ہے. اللہ تعالیٰ شرک سے بچائے. معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، اور اسی کو پھیلاؤ. یہ تبلیغ ہے، یہ تبلیغ ہے اللہ کے راستے میں. جو بھی کرے گا وہ بچ جائے گا. چاہے ایک بندہ بھی نہ مانے تب بھی تبلیغ جاری رکھو. کسی سے نہیں گھبرانا ہے، کسی سے نہیں ڈرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت اجر رکھا ہوا ہے. ایک قدم صبح کا یا ایک قدم شام کا جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، تبلیغ خالص ایمان کی تبلیغ، اللہ تعالیٰ نے بتایا یعنی اپنے نبی کے ذریعے دنیا اور جہان سے بہتر ہے یہ اللہ کے راستے میں نکلنا. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے.